الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، ہماری زندگی میں بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جن مواقع پر ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بہت سے مواقع کا معلوم نہ ہونے کے نتیجے میں ہم اللہ کے قرب حاصل کرنے کے آسان طریقے کو بھول جاتے ہیں اور آسان راستہ ہم سے ظہور ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سی نیکیاں جو اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ کی جا سکتی ہیں وہ نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ رکھا ہے جس کا نام ہے صدقہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، کہ بے شک مال کے اندر اور بھی حقوق ہیں زکوٰۃ کے علاوہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کر دی، اب مال پر ہمارا کوئی اور ثواب کمانے کا راستہ نہیں ہے، لیکن حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا کہ ان فی المال حقا سوی الزکاۃ، کہ مال کے اندر اور بھی حقوق ہیں بندوں کے اللہ کے زکوٰۃ کے علاوہ. وہ صدقات ہیں. صدقہ کیا چیز ہے؟ صدقہ ما یتقرب الی اللہ بہ، یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ایک آسان راستہ ہے. صدقہ کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اخلاص کے مطابق 1 روپیہ صدقہ کرنے کو بڑھا سکتے ہیں احد کے پہاڑ تک، اور احد کے پہاڑ کے مطابق صدقہ کرنے کو بغیر اخلاص سے، بغیر ثواب کی نیت سے گھٹا کے رائی کے دانے کے برابر بھی کر سکتے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے، انبتت 7 سنابل فی کل سنبلہ 100 حبہ، کہ ایک دانہ اس کو بویا گیا اور اس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی کے اندر 100 دانے. تو ایک اخلاص سے ایک دانہ صدقہ کرنا، ایک آنا صدقہ کرنا، اللہ رب العالمین اس کو 10 سے 700 گناہ تک بڑھا دیتے ہیں. اور یہ بھی انسان کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے: واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے بڑھا دے. یہ انسان کی رغبت کے لیے بتلایا گیا کہ 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا. اب اللہ چاہے تو اس کو 7,000 گنا تک بڑھا دیں، 7 لاکھ گنا تک بڑھا دیں، 7 کروڑ گنا تک بڑھا دیں. یہ اخلاص کے مطابق فیصلہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الید العلیا خیر من الید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ اور نیچے والے ہاتھ سے. بعض
جاہل بزرگوں کو یہ وہم لگ گیا، جو بزرگوں کی شکل بنا کر بیٹھے ہیں، کہ وہ اپنے مریدوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم ہدیہ کرنے آؤ تو تم جو ہے یوں ہدیہ نہیں کرو بلکہ یوں کرو، تاکہ تمہارے پیر صاحب کا ہاتھ اوپر ہو اور تمہارا ہاتھ نیچے ہو۔ حالانکہ حدیث کے اندر اوپر اور نیچے مراد نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر مراد یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اب چاہے لینے والا ہاتھ اوپر ہو یا لینے والا ہاتھ نیچے ہو، دونوں صورتوں کے اندر لینے والے ہاتھ کے مقابلے میں دینے والا ہاتھ بہتر ہوگا۔ تو یہ ایک غلط فہمی عام رواج پا گئی، اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے کہ بعض نام نہاد پیر بن گئے اور پیر بننے کے بعد ان کا مقصد اپنے مریدوں کا مال کھانا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر وہ اس طرح کی تعویلات ڈھونڈتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر جب تحقیق سے بات پتہ چلتی ہے تو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے ایک پیر صاحب تھے، ان کے مرید نے کہا حضرت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا ہاتھ دودھ کے اندر ہے اور آپ کا ہاتھ گند کے اندر ہے، میرا ہاتھ گند کے اندر ہے اور آپ کا ہاتھ دودھ کے اندر ہے۔ تو وہ فوراً اپنی کرامت کو ظاہر کر کے کہنے لگے دیکھا تم نے، تم دنیا میں پڑے ہوئے ہو اس وجہ سے تمہارا ہاتھ گند کے اندر ہے، اور میں اللہ کی یاد میں پڑا ہوں اس لیے میرا ہاتھ دودھ کے اندر ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت خواب تو پورا سن لیجئے، میں نے یہ دیکھا کہ میرا گند والا ہاتھ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اور آپ دودھ والا ہاتھ مجھ کو پیش کر رہے ہیں۔ تو آج ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا کہ ہم جو حقیقی احکامات ہیں ان کو فراموش کر کے صرف ظاہری ڈھکوسلوں کے اندر لگ کر دین کو فراموش کر رہے ہیں، دین کو بدنام کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے نیکی کا ایک ذریعہ رکھا ہے صدقہ۔ اب صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عام صدقہ ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے۔ عام صدقہ کیا ہے کہ آپ کی کوئی پریشانی آئی، آپ نے اللہ کی رضا اور خوشنودگی کے لیے 10 غریبوں کو کھانا کھلا دیا، 10 غریبوں کو کپڑے پہنا دیے، 10 غریبوں کو دوا دلا دی، تو یہ آپ نے صدقہ کیا، لیکن یہ عام صدقہ ہے۔ آپ نے صدقہ کیا، آپ کو ثواب مل گیا اور لینے والے کی ضرورت پوری ہو گئی۔ ایک صدقہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی وہ صدقہ جو انسان کی زندگی کے اندر جاری ساری رہتا ہے اور زندگی کے بعد بھی جاری ساری رہتا ہے۔ جیسا کہ عام صدقہ آدمی کرتا ہے تو اس عام صدقے کے لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عام صدقہ سارے غریبوں کو دیا جائے اور پریشان حالوں کو دیا جائے، حالانکہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْدَأْ مَنْ تَعُولُ، کہ جو تمہاری ذمہ داری میں ہے، جو تمہارے زیر کفالت ہے، ان کے خیال رکھنا بھی صدقہ ہے۔ تو لوگ اس کو صدقہ نہیں سمجھتے۔ بیوی کا نان نفقہ یہ صدقہ ہے، اولاد کا نان نفقہ یہ صدقہ ہے، بہن بھائیوں کا نان نفقہ یہ صدقہ ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا یہ صدقہ ہے، رشتہ داروں کے رشتہ داروں کا خیال رکھنا یہ صدقہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ بات فرمائی کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ اور نیچے والے ہاتھ سے، تو اسی حدیث کے اندر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وابدأ بما تعول، کہ تمہارے زیر کفالت جو لوگ ہیں ان کا خیال رکھو، ان سے اس صدقے کا آغاز کرو۔ آج معاشرے کے اندر رشتہ داروں کا خیال رکھنا غلط سمجھا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو ہمارا خیال کرتے ہی نہیں، تو ہم ان کا کیوں خیال کریں، وہ ہماری کوئی خوشی سے خوش نہیں ہوتے، ہم ان کا کیوں خیال کریں۔ یاد رکھیے کہ رشتہ دار کا خیال رکھنا عام آدمی کے خیال رکھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس میں 2 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے صدقے کی اور ایک فضیلت حاصل ہوتی ہے صلہ رحمی کی۔ تو یہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔
اسی حدیث کے اندر تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، کہ بہترین صدقہ کیا ہے کہ جو پیچھے مالداری کو چھوڑے۔ کیا مطلب یہ کہ اپنا سارا مال صدقہ نہ کر دیا جائے بلکہ کچھ مال اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے رکھا جائے، اور اگر کوئی آدمی پورا مال صدقہ کر دے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل کریں تو وہ باعث اجر، باعث ثواب اور انتہائی بلندیوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے جس مقام پر ہم اور آپ میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ہی ادا کرے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات الگ ہے۔ اب بعض لوگ یہ مثال دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 3 مہینے تک فاقہ رہا، چولہا نہیں جلا۔ تو ایک دفعہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ پھر آپ لوگ کھاتے کیا تھے؟ تو انہیں فرمایا الاسودان، 2 چیزیں، التمر والماء، پانی اور کھجور، اس سے ہمارا گزارا چلتا تھا۔ تو اب بعض لوگوں کو اس سے یہ مغالطہ ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو فاقہ کرتے تھے، اپنے ازواج مطہرات کو بھی زبردستی فاقہ کرواتے تھے۔ تو یاد رکھیے اس غلط فہمی کو دور ہو جانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال کے شروع میں ساری ازواج مطہرات کو پورے سال کا مہینے کے اعتبار سے نفقہ دے دیا کرتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سخی تھے اس طرح ازواج مطہرات بھی سخی تھیں، تو ازواج مطہرات اپنی خوش دلی سے وہ جو مال آیا ہوا ہوتا تھا اس کو صدقہ کر دیتی تھی۔ اب اس کے نتیجے کے اندر ہوتا کیا تھا کہ کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفقہ نہیں دیتے تھے اور اس کے نتیجے میں عمل کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو قصے سناتے ہیں کہ دیکھو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے 3 دن تک ہم نے کھجور اور پانی پہ گزارا کیا۔ خود تو بھائی صاحب مختلف دعوتوں میں جا کے دعوتیں کھا رہے ہیں، اپنی بیوی کو رابعہ بصریہ بنا رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی سننے میں آئے، دیکھنے میں آئے کہ اپنی بیوی کے لیے تو یہ حکم یہ ہے کہ دیکھو رابعہ بصریہ نے قناعت کے ساتھ زندگی گزاری، لہذا تم بھی قناعت کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو 6 مہینے تک دلیا پکوا کے کھلایا، اور خود باہر جاتے اور سامنے دکان، بیوی اوپر سے دیکھ رہی ہے، سامنے دکان سے جا کے تکا پراٹھا اور بوٹیاں کھا کے آ رہے ہیں۔ تو یہ بے اعتدالی، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ کوئی مسلمان اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کا شخصی معاملہ ہے اور اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو پورا نفقہ دیتے تھے، اور وہ پورا نفقہ جو ان کے لیے کفایت کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں، اور ازواج مطہرات بھی خرچ کر دیتی تھیں۔ تو اس کے نتیجے میں نوبت یہاں تک آتی کہ کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا۔ تو یہ ایک بہت بنیادی غلط فہمی ہے جو معاشرے میں عام چل رہی ہے، اور غلط طور پہ اس سے استدلال کیا جاتا ہے، تو اس کی بھی اصلاح ہو جانی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، تم صدقے کا آغاز ان لوگوں سے کرو جو تمہارے ذمہ داری میں، تمہارے زیر کفالت ہیں، ان کا خیال کرو۔ اور بہترین صدقہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، اسی کے اندر فرمایا الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے پیچھے کچھ مالداری چھوڑے، یعنی ایسا نہ ہو کہ خرچ کر دیا گیا بعد میں خود بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو، بلکہ اعتدال کا راستہ قرآن میں اس کی تشریح کی گئی ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ الذین ینفقون اموالہم، کہ جو لوگ اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں کرتے کہ پورا مال خرچ کر دیتے ہیں، بلکہ درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو صدقے کے بارے میں ایک تو بات یہ ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ الصدقۃ ترد البلاء وتطفئ غضب الرب، کہ یہ صدقہ چاہے صدقہ جاریہ ہو یا صدقہ عام ہو، یہ صدقہ انسان سے مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور
اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے، تو یہ صدقہ ایک عام صدقہ ہے جو ہم کو کرنا چاہیے، چاہے وہ 1 روپے ہو، چاہے وہ 2 روپے ہو۔ اللہ رب العالمین گنتی کو نہیں دیکھتے، اللہ رب العالمین کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ کتنے اخلاص سے خرچ کیا جا رہا ہے۔ اب صدقے کے قبول ہونے کی 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ کہ اخلاص سے کیا جائے، جیسے کہ بعض روایت میں اخلاص کی صورت یہ بیان کی گئی کہ ایک ہاتھ کو دیا جائے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اور صدقے کے قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ جو ہے صدقہ کرے، ایک صدقہ کرے اخلاص کے ساتھ، اور دوسری شرط یہ کہ مال حلال کے ساتھ صدقہ ہو، یعنی حرام مال بہت سے لوگ ہیں فکس ڈپازٹ بینک کے اندر رکھوا دیے اور اب وہ پیسہ آ رہا ہے اس سے صدقات کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بینک میں جمع کروا دیے پیسے، اب جب پیسے آ رہے ہیں تو اس جو سود مل رہا ہے اس سود سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور ان کا اپنا پیسہ اپنی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ صدقات نافلہ ہوں یا صدقات واجبہ ہوں، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ مال حلال ہو، اور دوسری شرط جو ضروری ہے اس کی قبولیت کے لیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ تو صدقے کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، وہ 2 شرطیں حاصل کر کے کوئی 1 روپیہ خرچ کرے تو بھی ثواب ملے گا، کوئی 8 آنے خرچ کرے تو بھی ثواب ملے گا۔ اصل اس کا دار و مدار اخلاص پر ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس صدقے کو 1 دانہ کوئی صدقہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اس کو اللہ رب العالمین بڑھا کر اتنے مقام تک پہنچا دیتے جتنا احد کا پہاڑ ہے۔ تو زیادہ خرچ کرنا، جس کو استطاعت ہے زیادہ خرچ کرنے کی وہ زیادہ خرچ کرے، لیکن اگر کسی کو استعداد نہیں ہے تو وہ بھی اس سے محروم نہ رہے بلکہ صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد خرچ کرے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے ما من مسلم یصبح الا ملکان ینزلان، کہ کوئی آدمی صبح کرتا ہے اس کے ساتھ 2 فرشتے بھی نازل ہوتے، اور فیقول احدہما، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے پروردگار عالم جو خرچ کر رہا ہے اس کا نعم البدل اس کو عطا کر دیجئے۔ ویقول الآخر، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہم اعطی ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک کے بیٹھا ہوا ہے اس کے مال کو برباد کر دے۔ تو صبح اٹھنے کے بعد انسان جو دوسرے کام کرتا ہے ان کاموں میں ایک کام یہ ہے کہ کچھ صدقہ کر دے۔ اب وہ صدقہ مثال کے طور صبح کا ناشتہ لے کے آ رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں کوئی غریب ملا اس کو صدقہ دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن اس کے اندر فقہا نے ایک بات لکھی ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے خوب اچھی طرح، کہ فقہا نے لکھا ہے کہ جس آدمی کے پاس 1 دن کا گزران الاوقات ہے، کھانے پینے کا 1 دن کا سامان موجود ہے، 1 دن 1 رات کا، وہ اگر سوال کرتا ہے تو اس کا سوال کرنا حرام ہے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے شخص جس کے بارے میں پتا ہے کہ اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے، اس کو پیسے دینا حرام میں معاونت کرنا ہے، یہ باعث ثواب نہیں۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی راستے میں ہم کو فقیر ملتے ہیں، اب ہم کو پتہ نہیں، تو یاد رکھیے جو راستے میں فقیر مل رہے ہیں ہم ظاہر کے مکلف ہیں، اور ظاہر کے مکلف اگر ظاہر سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ راستے میں جو شخص ملا ہے وہ واقعتاً فقیر ہے، چرسی ہیروئنچی موالی نہیں ہے، تو اس کو دینے ظن غالب کے مطابق دینے پہ آپ کو گناہ نہیں ملے گا اور آپ کے صدقے پہ آپ کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھکاری اپنے عادت سے مجبور ہے تو ایسے بھکاری کو دینا گناہ ہے، کیونکہ آپ قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بھیک مانگتا ہے کل حشر کے میدان میں اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے منہ پر خراشیں ہوں گی اور زخم ہوں گے جو اس نے بھیک مانگا ہے۔ تو اب جتنی بھی شکلیں بھیک مانگنے کی، اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیالہ لے کے جو بھیک مانگا گیا وہ بھیک ہے، اور باقی جو بن مٹھی بھیک مانگے گا وہ بھیک نہیں ہے۔ یاد رکھیے بھیک ساری صورتیں بھیک ہیں، چاہے
چھپ کے مانگا گیا وہ بھی بھیک ہے، چاہے کٹورا لے کے مانگا گیا وہ بھی بھیک ہے۔ اور بھیک سے بچنے کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تمہارے پاس گھر میں کچھ ہے؟ تو انہیں بتایا کہ ہاں ایک پیالہ اور ایک ٹاٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا اور اس کے بعد اس کو بیچا، بیچنے کے بعد کلہاڑی کا پھل منگوایا، ایک لکڑی لی اور اس کے بعد اس کو جوڑا اور فرمایا 15 دن تک تم جو ہے جنگل سے لکڑیاں کاٹو، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بازار میں لا کے بیچو اور اس کے بعد پھر تم سے بات ہوگی۔ جب وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ مال سے ان کو گندم دلوایا تھا، پہلے جب جو بیچا تھا اس سے گندم دلوایا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس میں برکت بھی ہو گئی اور اب مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ تو ایسے موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے چہرے کے اوپر قیامت کے دن خراشیں ہوں، زخم ہو، پیپ کے دانے ہوں اور پیپ رس رہا ہو تمہارے بھیک کے سوال کی وجہ سے؟ آج بدقسمتی سے بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کر، منصب پہ بیٹھ کے بھیک مانگتے ہیں۔ اب اس بھیک کو آپ کوئی بھی رنگ دے دیجئے، رشوت کی صورت ہو یا جو ہے صرف اسپیڈ منی کے نام سے ایک اصطلاح نکالی ہے کہ آپ کو کام دیر سے کروانا ہے تو اتنے پیسے، اور اسپیڈ منی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کام اگر جلدی کروانا ہے تو آپ اوپر سے پیسے دیے، اور بھائی خوش دلی سے دے رہے ہو نا، ہاں اچھا ٹھیک ہے، تو رشوت تو نہیں دے رہے ہو نا بھائی، آپ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کچھ بھی کر لیجئے وہ حرام ہی ہے۔ ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملے کہ وہ کسٹم میں ملازم ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بالکل رشوت نہیں لیتے۔ ہاں البتہ اگر کوئی پیسے لے کے آتا ہے تو ہم اپنے مسلح کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور مسلح کو اٹھا کر اور اس کو رکھتے ہیں، اس کے اوپر قرآن شریف رکھ دیتے ہیں، کچھ دنوں بعد وہ پیسے اٹھا لیتے ہیں۔ تو کیا مسلح کے نیچے رکھنے سے وہ حلال ہو جائے گا؟ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یا قرآن شریف کے نیچے سود کے پیسے، رشوت کے پیسے رکھنے سے وہ حلال ہو جائیں گے؟ کوئی حلال نہیں ہوگا، یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے رشوت لیتے ہیں تاکہ ہم ٹیکس ادا کر دیں، بجلی کے بل ادا کر دیں۔ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی۔ ہاں اگر رشوت لینے والا کسی کا حق دبا رہا ہے اور رشوت لیے بغیر کام نہیں کر رہا تو ایسی صورت میں رشوت دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، رشوت لینے والا گناہگار ہوگا۔ جیسے آج کے معاشرے کے اندر حال یہ ہو گیا، آپ جائز کام کروانے جائیے، جائز طریقے سے آپ کا کام ہی نہیں ہوگا، اور آپ ناجائز کام کرنے چلے جائے تو اتنے جائز طریقے سے، اتنے معزز طریقے سے، اتنی صحیح طریقے سے کیا جائے گا کہ آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ آپ شاید جائز طریقے سے چھوڑ دیں، ناجائز طریقے سے کام کریں۔ یہ حال ہو گیا معاشرے کا، اور بھیک کا رواج بھی عام ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے بھیک کی عادت ڈالنے سے، بھیک کی جو بھی صورت۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ایک بھیک کی صورت تو وہ ہے جو کٹورا لے کے مانگا جاتا ہے، ایک بھیک کی صورت یہ ہے کہ معزز طریقے سے بھیک مانگی جاتی ہے۔ دونوں صورتیں بھیک کے اندر داخل ہیں اور دونوں کے لیے سخت وعید ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اب حدیث کا اگلا جملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ، جو پاک دامنی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو پاک دامنی عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، جو غنا اور مالداری اور استغنا کی کیفیت اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو استغنا عطا فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے، یہ واقعہ ترکمانستان جو روس کے اندر تھا، وہاں 3 محمد تھے، ایک محمد ابن جریر، ایک محمد ابن خزیمہ، ایک محمد ابن نصرانی المروزی، یہ 3 محمد تھے۔ تینوں محمد نے اپنے ملک کے اندر رہ کے علم حاصل کیا اور ان کو پتہ چلا کہ بغداد میں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے متکلمین موجود ہیں، تو ان کو شوق ہوا کہ چلو ہم چل کے بغداد میں علم حاصل کریں۔ تو یہ تینوں بزرگ جو ہے وہاں سے نکلتے ہیں، زیادہ راہ ساتھ لیتے ہیں، جہاز تو تھا نہیں، گھوڑے تھے، پتہ نہیں انہوں نے پیدل سفر کیا، کس طرح سفر کیا، حتیٰ کہ ان کا زیادہ راہ ختم ہو گیا۔ زیادہ راہ ختم ہو گیا، کسی طریقے سے چلتے چلتے وہ بغداد کے مضافات کی ایک مسجد میں پہنچے، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔
پڑاؤ ڈالنے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ دیکھو سوال کرنا تو اچھی بات نہیں ہے، زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے، ہم کسی کے پاس پڑھنے جائیں گے، پیٹ میں کچھ ہوگا تو سمجھ میں آئے گا، تو ایسا کرتے ہیں بغداد میں چل کر ہم مزدوری کرتے ہیں، مزدوری کے جب پیسے مل جائیں گے اس کے بعد ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ تو اب بغداد تینوں بزرگ نکلے باری باری، لیکن کسی کو ملازمت نہیں ملی، کسی کو مزدوری نہیں ملی۔ اب نوبت یہ آ گئی کہ 3 دن کا فاقہ ہے، تو اس پہ یہ طے کر لیا گیا کہ اب تو ہماری حالت ایسی ہے کہ ہمارے لیے مانگنا جائز ہو گیا۔ تو اب وہ تینوں بزرگوں نے طے کیا کہ فلاں محمد جو ہیں وہ مانگنے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں مانگنے جاؤں گا، لیکن مجھے اتنی فرصت دے دو کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں۔ اب انہوں نے 2 رکعت پڑھی، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ ساری زندگی تو نے ہم کو مستغنی رکھا، کبھی مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور ہم کوشش کرتے رہے کہ تیرے سوا کسی کے محتاج نہ رہے۔ اے اللہ تیرے دین کا علم حاصل کرنے کے نکلے ہیں، کیا تو اب ہم کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پہ مجبور کرے گا؟ ابھی وہ یہ دعا کر رہے تھے، منہ پہ ہاتھ پھیرا نہیں تھا کہ ایک بہت شاندار خوان آیا، اتنی بڑی ٹرے، اس کے اندر کھانا سجا ہوا، خوشبو اٹھ رہی ہے، اور اس نے آنے کے بعد تینوں کا نام لیا کہ محمد ابن خزیمہ، محمد ابن المروزی، محمد ابن جریر۔ تو ان کو حیرت ہوئی کہ بغداد میں ہم کو کوئی جانتا نہیں ہے، ہمارا نام لے رہے ہیں، اور وہ کہا کہ تم ترکمانستان سے آئے ہو، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا بھائی ہم پہلے کھانا نہیں کھائیں گے، پہلے بتاؤ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ماجرا یہ ہے کہ ہمارے جو بادشاہ تھا، جو اس علاقے کا امیر تھا، والی گورنر تھا، اس گورنر نے یہ کھانا بھیجا ہے آپ تینوں کے لیے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے ہم کو جانتے ہیں، ہم نے تو کسی کو اطلاع نہیں دی۔ تو کہنے لگے کہ وہ سویا تھا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے والی ہو کہ تمہارے محلے کے اندر، تمہارے شہر کے اندر ہمارے 3 مہمان بھوکے ہیں اور تم سکون سے سو رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بھی بتلایا اور مسجد کا پتہ بھی بتلایا، تو یہ خوان لے کے میں حاضر ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اصل میں مانگنے کی کمی ہے۔ اگر ہم نے مانگنا آ گیا، اللہ سے مانگنا کہ اے اللہ تو ہی ہم کو اپنا محتاج نہ، کسی کا محتاج نہ بنا، تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین وہ کچھ عطا فرما دیں گے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ جیسے حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ پڑھانے کے لیے 3-4 علماء تھے، چھوٹا سا مدرسہ تھا، یہیں پر مسجد میں کلاس لگتی تھی، تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کی تنخواہیں کافی مہینے کی ہو گئی۔ تو ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ جو ہے کچھ پیسہ آیا ہے اللہ کی طرف سے، کسی اللہ کے نیک بندے نے دیا ہے، تو ہماری تنخواہوں کا انتظام ہو گیا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھے اور حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب سنایا تو حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہاں میاں بلی کے خواب میں چیچڑے ہی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے مذاق کر کے ان کو خاموش کر دیا۔ اب یہ کہہ کے وہ گھر تشریف لے گئے، ایک اللہ کا بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں نے یہ طے کیا ہے کہ آپ کے ادارے کو ضرورت ہے، یہ رقم میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو اب حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، فرمانے کہ دیکھو میاں جو تم نے خواب میں چھچڑے دیکھے تھے وہ واقعتاً آ گئے۔ تو حضرت بنوری کا بھی اصول یہ تھا کہ وہ مانگتے نہیں تھے، اور اگر جو ان کا فارمولہ تھا جس کے مطابق ان کے جو بجٹ تھا اس کے مطابق پیسے آ گئے تو اس کے زائد پیسے فرماتے تھے میاں یہ پیسے جو ہے تم دوسرے مدرسے میں دے دو، ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج اللہ رب العالمین نے اس ادارے کو ساری دنیا کے اندر قبول فرما لیا، اور اس کے نتیجے کے اندر اس کا کمزور عالم بھی ضائع نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں دین کی خدمت کر رہا ہے۔ دنیا میں جہاں جائیے وہاں پر آپ کو بنوری ٹاؤن کا فاضل امام، مدرس، محدث، مفسر، مفتی کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آئے گا۔ اور ایسے ایسے علاقوں کے اندر جن علاقوں میں انسان پہلی دفعہ پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ یہاں کا فاضل پہلے سے پہنچا ہوا ہے اور وہاں دین کا کام کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ایک قریب زمانے کی مثال آپ کو دے دی میں نے، ایک آپ کو دور کے زمانے کی مثال دے دی کہ اس زمانے کے اندر اللہ رب العالمین نے استغنا کا ارادہ کرنے والوں کو مستغنی رکھا۔ وقتی طور پر تھوڑا سا امتحان آتا ہے لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو مستغنی کر دیتے۔
اب ایک جملہ کیا ہے؟ ایک جملہ یہ ہے کہ من یستعفف یعفہ اللہ، جو آدمی پاک دامنی کا ارادہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو پاک دامنی عطا کر دیتے ہیں۔ اب اس کے لیے مفسرین نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہ اگر آپ دیکھیے کہ بادشاہ وقت کی بیوی اور یوسف علیہ السلام اس کے ہاں غلام اور خادم، اور اس بیوی نے پورے محل کے دروازے بند کر دیے۔ پورے دروازے بند کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر اگر یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک غلطی کر دیتے تو یہاں پر ان کی حصہ کم ہوتا، کیوں؟ دروازے بھی بند، بادشاہ وقت کی بیوی ہے، وہ حکم دے رہی ہے اور وہ غلام اور خادم ہے، اس حکم کی تعمیل کرنے میں مجبور ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کی۔ وَمَن يَسْتَعْفِفْ، جس نے پاک دامنی کا ارادہ کیا، يُعِفُّهُ اللَّهُ، اللہ اس کو پاک دامنی عطا کر دیتے ہیں۔ وہ بھاگے، ان کے بس میں تھا بھاگنا، تو جب وہ ان کے پیچھے بھاگی ہے اور ان کا دامن پیچھے سے پکڑ کے گھسیٹا ہے، دامن پھٹ گیا اور اس کے بعد وہ بھاگے تو اللہ نے اپنا کام کر کے دکھایا کہ اس اثنا میں بادشاہ وقت ملک عزیز آ گیا، عزیز مصر آ گیا، اور پھر اس کے بعد جو واقعہ ہوا جو ہوا، لیکن یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ گئے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین سے اگر پاک دامنی کی درخواست کی جائے تو اللہ رب العالمین پاک دامنی کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اگر سوال کیا جائے کہ بندہ یہ سوال کرے کہ اے اللہ مجھے پاک دامنی کی زندگی عطا فرما، مجھے گناہوں سے بچا، تو اللہ گناہوں سے بچا دیں گے۔ اس کے لیے مثال بزرگوں نے یہ بھی دی ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مثال کو دیکھ کر عجیب استدلال فرماتے ہیں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یونس علیہ السلام کو جو ہے مچھلی کے پیٹ میں داخل ہونا پڑا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اور وہاں جانے کے بعد انہیں یہ اپنا ورد رکھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ورد جاری رکھا۔ تو جب ورد جاری رکھا تو 3 دن کے بعد مچھلی نے ان کو ساحل پہ پھینک دیا۔ فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ رب العالمین نے ان کو اس غم سے جس غم میں وہ مبتلا تھے اس سے نجات عطا فرما دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم تمام مومنین کو نجات عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس کا ظاہری مطلب تو یہ ہوا کہ ہر مومن مچھلی کے پیٹ میں جائے گا، مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرے گا، پھر اللہ رب العالمین اس کو خلاصی عطا فرمائیں گے، یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان جس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے اور چاروں طرف سے گھر گئے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں رہا، تو اسی طرح جب انسان زمین کے پیٹ کے اندر، زمین کے اوپر رہتے ہوئے گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہو اور اس وقت یہ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو جس طرح یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، اس طرح اللہ رب العالمین زمین کے پیٹ کے اوپر، زمین اور آسمان کے بیچ میں جو زمین کا پیٹ ہے، اس پہ بسنے والا اگر پاک دامنی چاہے گا تو اللہ اس کو نجات عطا فرمائے گا۔ یہ نقطہ ہے، اس نقطے کو ذہن میں رکھا جائے، اور یہ بات ذہن میں رکھی جائے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے تو کل یہ کہا جائے کہ اے اللہ ماحول خراب تھا، گناہوں کی ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، ہر طرف سے گناہ پھیلے ہوئے تھے، میں بچ نہیں سکتا تھا، تو اللہ رب العالمین کہیں گے کیا تم مجھے قادر مطلق نہیں سمجھتے تھے؟ اللہ قادر مطلق ہے۔ تو جب اللہ قادر مطلق ہے اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ذریعے سے ہم کو پیغام دیا گیا کہ اس کا ورد رکھو، اس کا ورد رکھنے کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین تمہیں خلاصی عطا فرمائے گی، تمہارے ماحول سازگار ہو جائے گا، تم کم سے کم بچ سکو گے، اور جو اس کا اہتمام کرے گا وہ بچ سکے گا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ایک صدقہ یہ بھی ہے جو عام صدقات میں سے ہے، ادخال سرور قلب المسلم صدقۃ، کہ مسلمان بھائی کے دل کو خوش کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ آج حال یہ ہو گیا کہ ہم باہر بہت با اخلاق ہیں، گھر میں آئے تو ہم سے زیادہ بد مزاج کوئی نہیں ہے، باہر بہت سخی ہے، گھر میں آئے تو ہم سے زیادہ بخیل کوئی نہیں ہے، دنیا پہ خرچ کر رہے ہیں لیکن بیوی نے 5 روپے مانگے تو اس کو ایسا ذلیل کیا جیسے فقیرنی کو ذلیل کیا جا رہا ہے،
اور آنکھیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، اولاد پہ خرچ نہیں کر رہے، اور اولاد کو تلقین کر رہے ہیں تم رابعہ بصریہ اور جنید بغدادی بنو، اور خود حلوے مانڈے اور پلاؤ بریانی زردہ دعوتوں میں کھاتے پھر رہے. تو ایسی دینداری اللہ کے ہاں مطلوب نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دینداری ہے، اور نہ ہی یہ قناعت ہے، یہ سراسر ظلم و زیادتی. ایسے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ حیران رہ جاتے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں لیکن اپنے گھر کے اندر اذیت ناک زندگی گزروا رہے ہیں اور کہنے کو دیندار ہے. تو یاد رکھیے دنیا کے دیندار کہنے سے کوئی دیندار نہیں بنے گا، بلکہ اللہ دیندار کہہ دے، اللہ سخی کہہ دے، اللہ نیک بخت کہہ دے تو انسان نیک بخت ہوگا. تو یہ ایک بات بنیادی طور پہ ذہن میں رہنی چاہیے. یہ تو ہو گیا صدقات، وہ صدقات جو کہ صدقات عام ہیں. ایک صدقہ وہ ہے جو صدقہ جاریہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے سبعۃ یجری للعبد اجورہن وہو فی القبر، کہ 7 صدقات ایسے ہیں کہ انسان مر جائے گا، قبر میں پڑا ہوا ہوگا، لیکن اس کا ثواب اس کو مل رہا ہوگا. اب وہ 7 صدقے کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 من علم علما، کہ کسی کو آپ نے اچھی بات سکھا دی اور وہ نیکی کر رہا ہے. اسی طریقے سے درس و تدریس کا جو معاملہ ہے، مدارس کے اندر جو دین پڑھایا جا رہا ہے اور اس کو استاد جو پڑھا رہے ہیں، تو استاد نے شاگرد کو پڑھایا تو وہ صدقہ جاریہ ہو گیا، شاگرد نے آگے پڑھایا تو وہ شاگرد کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. یہ ایک سونے کی چین ہے جو چلی جا رہی ہے 1400 سال سے. اور دوسرا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ من کرا نہرن، یعنی نہر جاری کر دی. اب وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ حضرت زبیدہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے جنہوں نے نہر زبیدہ بنائی تھی. انہوں نے خواب دیکھا اور یہ ہوا، یہ کسی موقع پہ انشاءاللہ عرض کر دیں گے. لیکن نہر جاری کروا دینا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور من حفر بئرن، کسی کے لیے کنواں کھدوا دیا، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. جب تک لوگ اس سے غسل کرتے رہیں گے، پاکی حاصل کرتے رہیں گے، وضو کرتے رہیں گے، یہ صدقہ جاریہ ہے. اسی طریقے سے من غرس نخلن، کسی آدمی نے درخت لگا دیا، اب اس درخت کے نیچے سائل کے طور پہ لوگ بیٹھ رہے ہیں، صدقہ جاریہ. اس درخت کے پتے جانور کھا رہے ہیں، صدقہ جاریہ. اس درخت کے پھل کھا رہے ہیں، صدقہ جاریہ. اسی طریقے سے صدقہ جاریہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنے پیچھے ایسی اولاد چھوڑی جو دیندار ہے، اور وہ اولاد یستغفر لہ، وہ اس کے لیے استغفار کر رہی ہے بعد موتہ، اس کے مرنے کے بعد. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر یہ عجیب غریب روایت امام غزالی نے نقل کی ہے، اس کی سند کی تشریح مجھے معلوم نہیں ہے کہ سند کس درجے کی ہے، لیکن فضائل کے باب کے اندر اس کی حقیقت ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک ماں نے اپنے بچے کو کلمہ سکھایا اور اس کی صحیح تربیت کی تو بچہ جتنی سانسیں لے رہا ہے وہ سانسیں عبادت کے طور پہ ماں باپ کے کھاتے میں لکھی جائیں. اب آپ سوچئے کہ کوئی چھوٹا عمل ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. ومن ورث مصحفا، اور اسی طریقے سے صدقہ جاریہ میں کیا ہے کہ قرآن شریف آپ نے جو ہے نا صدقے کے طور پہ مسجد میں رکھ دیا. اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن شریف رکھ دیتے ہیں، قرآن شریف بہت سارے ہیں اور اب اور قرآن شریف رکھ دیے اور سمجھتے ہیں کہ یہ خاص ہے قرآن شریف کے ساتھ. یاد رکھیے قرآن شریف اور قرآن شریف کی تشریحات کی جو کتابیں وہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی مدرسے کو فقہ کی کتاب دے دی، آپ نے کسی مدرسے کے کتب خانے میں فتاوی کی کتاب دے دی، آپ نے کسی مدرسے کے طلباء کو کتابیں دلا دی، نصاب کی کتابیں دلا دی، آپ نے کسی کو نورانی قاعدہ دلا دیا، آپ نے کسی کو پنچ پارہ دلا دیا، آپ نے کسی کو پنچ سورہ دلوا دیا، آپ نے کسی کو یاسین شریف دلوا دی. یہ سب صدقہ جاریہ میں داخل. جب تک اس کو پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ایک صدقہ وہ ہے جو کہ عام صدقہ ہے، ایک صدقہ وہ ہے جو صدقہ جاریہ ہے، اور اس میں سے 7واں صدقہ کیا ہے؟ من بنا للہ مسجدا، اللہ کی رضا کے لیے کوئی مسجد بنا دی. اب لوگ سمجھتے پوری مسجد بنانے سے ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اگر ایک آدمی نے صرف ایک اینٹا دیا مسجد بنانے کو تو جب تک مسجد قائم ہے اس وقت تک اس اینٹے کی برکت سے اس کو ثواب ملتا رہے گا. اور بزرگوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کسی کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے
تو کم سے کم مزدوروں کے ساتھ مل کر کچھ چیز اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ دی. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم مسجد مدرسے کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کی نگرانی کی کوئی چور ہیروئن چی اٹھا کے نہیں لے جائے, وہ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہم کو صدقات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.